لونڈیوں کے مسئلے کی وضاحت، سوال نمبر 1 اکبر علی صاحب ہیں، یہ اکبر علی بیگ۔ قرآن مجید سورۃ المومنون کی آیت نمبر 5-6 کا ترجمہ یہ ہے: جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جو ان کے قبضے میں ہیں، یعنی لونڈیاں۔ اس میں ان پر کچھ ملامت نہیں۔ یہاں پر کون سی لونڈیاں مراد ہیں؟ کیا ان کا رواج آج کل ہے؟ کسی لڑکی کو پیسے دے کر خرید کر لونڈی بنانا تو اسلام میں سخت منع ہے، از راہ کرم تفصیل سے وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، اسلام میں صرف ایک نوعیت کا غلام یا لونڈی جائز ہے، اور وہ ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ ہو اور اس میں پی او ڈبلیوز کی حیثیت سے جو کہ کمبیٹنٹ جو کہ واقعتاً جنگ میں حصہ لینے والے ہیں، مرد اور عورتیں، جن کو آج کل پی او ڈبلیو بنا لیا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں پرزنرز آف وار، ان کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ بجائے اس کے کہ مستقل اس وہ کنسنٹریشن کیمپس میں پڑے رہے، وہ اس میں ان کو اسلامی معاشرے کے اندر جذب کرنے کے لیے ان کو تقسیم کر دیا جائے لوگوں کے اندر۔ یہ ہے در حقیقت اس کی غرض و قائد، اور وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں مبادلے کے اندر اگر شکل بہتر بن سکتی ہو تو اس کو بھی اجازت ہے، کہیں اگر زر فدیہ لے کر چھوڑ دینے میں کوئی قباحت نہ ہو تب بھی اس کی اجازت ہے۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت جو ہے اس کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن فرض کیجیے کوئی شکل ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ انہیں کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھیں، وہ تو گویا کہ ایک مستقل لائبلٹی بھی آپ پر ہو گئی، اور نمبر 2 یہ کہ ان کی اپنی زندگی اب نارمل ہو گئی۔ اس کی بجائے ان کو نارمل سوسائٹی میں جذب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلاس 2 سٹیزنز کی حیثیت سے وہ مسلمانوں میں اس معاشرے میں دے دیے جائیں۔ اس طرح کی جو خواتین ہوں گی ان کے ساتھ تعلق جو ہے جنسی وہ جائز ہے۔ یہ لونڈیاں جو اس طریقے سے لونڈی بنی ہو اس کی فروخت بھی جائز تھی۔ کسی آزاد مرد یا عورت کو پکڑ کر لونڈی یا غلام بنا لینا حرام مطلق ہے۔ یعنی جو کیا تھا انہوں نے امریکنز نے کہ افریقہ سے پکڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ جال ڈالا اور آدمی کو لیا اور لے کر لے گئے اور زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ میں لے گئے اور پھر انہیں غلام بنا کر رکھا، یہ حرام مطلق ہے۔ اسلام کی تاریخ اس نوع کے کسی بھی غلط حرکت سے بالکل پاک ہے، خالی ہے، صرف جنگ کے اندر۔ اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے اگر اس میں آپشنز نہیں ہیں تو پھر یہ کہ آپ انہیں غلام بنا سکتے ہیں اور ان کی پھر فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے جو میرے علم میں ہے۔ باقی کسی کو خامخواہ آپ نے خرید لیا اور کسی کو پکڑ کر کسی آزاد کسی مرد یا عورت کو اور زبردستی لے جا کر کے بھیجا، یہ تو بالکل حرام مطلق ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ضمنی سوال ایک صاحب نے کر دیا ہے کہ نکاح ان لونڈیوں سے بھی کرنا ہوگا۔ نہیں، نکاح لازمی نہیں ہے لونڈیوں کے ساتھ۔ نکاح تو کر لیا تو پھر تو زوجہ ہو گئی، وہ علیحدہ کیٹیگری کہاں رہی۔ لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی لونڈی کو آپ کی وہ لونڈی تھی، وہ تھی پی او ڈبلیو کے طریقے سے آئی تھی، کنیز تھی، آپ نے اسے آزاد کیا، اس سے نکاح کر دیا، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو ایمینسیپیشن جو تھی غلاموں کی اور کنیزوں کی آزادی کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ یہ رکھ دیا گیا، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اور اسی طریقے سے اس کو بہت بڑا نیکی کا کام قرار دیا گیا، فک و رقبۃ، گردنوں کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا معاملہ اسی طریقے سے کسی لونڈی کے ہاں سے اولاد اگر ہو گئی تو اب وہ ام ولد ہو گئی، اب وہ لونڈی نہیں رہی، ام ولد ہو گئی، اسے فروخت آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ ہی کے ہاں رہے گی، لیکن یہ کہ وہ آپ کا اس کا درجہ جو ہے عام کنیز سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تفصیلی قوانین ہے۔ اصولی سوال جہاں تک تھا اس کے حد تک میں نے عرض کر دیا ہے کہ اسلام میں یہ راستہ اب بھی کھلا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے اس پر میں بھی بہت غور کرتا رہا، اس لیے کہ بظاہر تو عام خاص طور پر آج کل کے حالات میں یہ چیز جو ہے ذہن انسان کا اس کو قبول نہیں کرنے کو تیار ہوتا کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ آخری دور میں ہونے والے ہیں، جن میں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوگا، اس میں سمجھتا ہوں یقیناً کوئی ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے لیے کہ اس کا راستہ شریعت کے اندر باقی رکھا گیا، کھلا رکھا گیا، اگرچہ اس پر بڑی پابندیاں لگا دی گئیں۔ یہ بھی ہے کہ غلام کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، کام کا بھی بوجھ اس پر اتنا زیادہ نہ ڈالو کہ جس کا بہت مشقت والا ہو جائے، کوئی بہت سخت کام ہے تو تم خود بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ہیں،
ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک دور ایسا آیا کہ مشرق و مغرب میں سب سے بڑی حکومتیں جو تھی وہ غلاموں کی تھی. یہ خاندان غلامہ کون تھے جو ہندوستان کے اندر پہلی حکومت بنی اسلامی؟ قطب الدین ایبک کون تھا؟ التتمش کون تھے؟ ملبن کون تھا؟ یہ سب کون؟ سپکدگین کون تھے؟ الکتگین کون تھے؟ یہ خود محمود غواری کون تھے؟ محمود غزنوی. یہ سب کے سب غلام تھے. اسی طریقے سے ممالک کی حکومت مصر میں، ہندوستان میں خاندان غلامہ اور ممالک مملوک کی جمع ہے، مملوک غلام کو کہتے ہیں. تو ممالک کی حکومت مصر میں. عالم اسلام کی دو عظیم ترین حکومتیں غلاموں کی تھیں، اس لیے کہ غلاموں کو وہ سٹیٹس دیا اسلام نے اتنے اونچے، اور ایسے ایسے غلام جو اتنے بڑے اساتذہ بن گئے کہ شہزادے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ عالم دین بن گئے، اتنا بڑا علم انہوں نے حاصل کر لیا کہ اب وہ جو شہزادے جو ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو اسلام نے اس کے لیے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے. ایک یہ کہ پہلے ان کو بڑے نیچرل انداز میں معاشرے کے اندر جذب کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اب نارملی وہ کنسنٹریشن کیمپس کے اندر پڑے ہوں اور سڑ رہے ہوں وہاں پر، ان کی زندگی نہ زندوں کی ہے نہ مردوں کی ہے. اس کی بجائے یہ شکل اختیار کر لی گئی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی، ایمنسیپیشن کے راستے کھول دیے گئے. باقی اس انسٹیٹیوشن کو بالکل ختم اس لیے نہیں کیا گیا میرے نزدیک واللہ عالم کہ اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آخری دور کی جنگوں میں، واللہ عالم. اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے. خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو. شوہر کی بیوی پر، بیوی کی شوہر پر. ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی، کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھپ گئی وہی خواب میں آئے گی، اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، اور یہ چیز وہ بانڈ آف لو جو ہے بٹوین دی اسپاؤسز اس کو کمزور کرتا ہے. جنسی آوارگی نہ ہو، عورت کو چھپا کر رکھا جائے. وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی، مستورات. پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے میں. اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے، پردے کہہ رہا ہوں میں ایک نہیں، اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر ہے. یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے، بھائیوں کی اور باپ کی پشت پناہی حاصل ہے اسے، وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہے. یا وہ شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ، تو وہ ایک قلعے کے اندر ہے. محسنات. اب دیکھیے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے. ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ بابا آدم ہے، جدید نفسیات، اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے. اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے. لیکن عورت پیسو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی. مرد اقدام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے. آگ بڑھ گئی. اسلام نے اس کو روکا ہے. پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ. جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں. اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے، مخلوط معاشرہ نہیں. عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا ہے. کما کر لانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے.
وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، اچھے انداز میں پکائے، شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرے جب وہ گھر واپس آ رہا کام کر کے، بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں قوم کا حال جو ہے پریزنٹ، یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے۔ مستقبل اگلی نسل، اس کی صحیح تربیت ہوگی، ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے۔ آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا، بوتل کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا ہے، سب سے بڑا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے، آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی۔ آپ آنکھوں پر 1 سال تک پٹی باندھے رکھیے، آپ کی بینائی زائل ہو جائے گی، کیا کرنا پھر اب اس کا؟ آپ یہاں پر پلاسٹر چڑھا دیجئے، 1 سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا، اپنی آپ کھول دیجئے پلاسٹر، وہ ہلے گا۔ اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے مادرارا اسوہ کامل بطول، حضرت فاطمہ زہرا، ماؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، آسیہ گرداں لب قرآن سرا، وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی تھی۔ اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے۔ وہ جو دودھ اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو۔ یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز۔ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے۔ میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں۔ جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے PIA کو ٹرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا۔ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں، لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان۔ میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہے، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاس۔ یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج۔ کہ ہمارے ہاں تو بڈھے ٹھیرے گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ۔ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے ساتھ۔ میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی۔ گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو۔ میں طالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست تھے، سبھی پہچاننے والے۔
لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا. تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد. اسلام کا دامن نہ چھوڑے، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی تقیہ نسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں. اب آئی ہے وہ آیت، اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کی حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹھنا. اب رجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری. ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ. یہ کہہ کے بات چھوڑ آگے آئے، لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی. اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم. یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں. یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی. قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا. کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں یاد آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے. قامہ علا، کسی کے اوپر، سر پر مسلط. یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمی. گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد، سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں. عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے. یہ ہے اس کا اصل رول. اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو جو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا. آدمی کو ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے. اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح فائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ، اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی. تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا. لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ڈالا ہے. اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو وہاں پر اس کا حساب رکھا گیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کی بڑی سخت پکڑ ہوگی. یہ تو دوسری بات ہے بالکل. لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا، وہ یہ اختیار دیا گیا. اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی. وبما انفقوا من اموالهم، اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال. اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا. شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے. تو جو خرچ کرنے والا ہے اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی. پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے. تو وہ مال خرچ کر رہے ہیں. بما انفقوا من اموالهم. فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں 3 الفاظ میں آئی ہے. فالصالحات، نیک بیویاں قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہے، شوہروں کی فرما بردار. حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی. یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ کس کی حفاظت میں؟ بیوی کی حفاظت میں. اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے. اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی غیر موجودگی. اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان تو بیوی ہوتی ہے. تو 3 اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں، شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی، اور شوہر کی عزت. بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے. حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے، لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے، ان کے اندر سرکشی، ضد ہے، ہر درمی ہے، بات نہیں مان رہی ہے، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے. یہ ہے نشوز. ذہنم تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار ہے. اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع،
دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق زن و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو. وَضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت. اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے. اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے. معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ان پر خامخواہ کی زیادتی، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا. اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی. خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو. شوہر کی بیوی پر، بیوی کی شوہر. ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی، کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھپ گئی وہی خواب میں آئے گی، اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. اور یہ چیز بانڈ آف لو جو ہے بٹوین دی اسپاؤسز اس کو کمزور کر. جنسی آوارگی نہ ہو، عورت کو چھپا کر رکھا جائے. وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی. مستورات پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے روی کو روکنے کے لیے حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلے کو. اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے، پردے کہہ رہا ہوں میں ایک نہیں، اس کو محصنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر، یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے، بھائیوں کی اور باپ کی کچھ پناہی حاصل ہے اسے، وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہے، یا وہ شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ، تو وہ ایک قلعے کے اندر ہے. محصنات. اب دیکھیے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی. ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ بابا آدم ہے، جدید نفسیات، اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے. اللہ نے بڑی کشش رکھی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے. لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجر، کوئی اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی. مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا. یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے. آگ بڑھ گئی. اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی. ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ. جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر عورتیں. اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے، مخلوط معاشرہ ہے. عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا. کما کر لانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے. وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، اچھے انداز میں پکائے، شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرے، جب وہ گھر واپس آ رہا ہے کام کر کے بچوں کی دیکھ بھال کرے. اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں قوم کا حال جو ہے پریزنٹ یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے. اگلی نسل اس کی صحیح تربیت ہوگی، ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے. آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا، بوتل کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب ہے دودھ نہ پلانا، سب سے بڑا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے. آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی. آپ آنکھوں پر 1 سال تک پٹی باندھے رکھیے، آپ کی بینائی ظاہر ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ آپ یہاں پر پلاسٹر چڑھا دیجئے، 1 سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا. اپنی آپ کھول دیجئے پلاسٹر کو ہلے گا. اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے مادراں را اسوہ کامل بطول، حضرت فاطمہ زہرا ماؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ. آسیہ کرداں لب قرآن سرا، وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی. اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا ہے. وہ جو دودھ اس بچے کے حلق پہ جا رہا ہے، پیٹ پہ جا رہا ہے، کہ کیا کہا بطول باش و پنہا شو ادیاس کہ در آغوش شبیرے بگی. فرمان عورت بطول بن اور اس اصل سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش حسین جیسا بن. یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن. میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی، میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی. مشورہ دینا ہے، میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں. جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ
تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کوئی کہا جا سکے تو اچھی بات ہے. میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا. دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہے، چلیے برداشت کر. لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان. میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہے، عموماً بوڑھی ہوتی ہے. ہمارے جوانی میں کون کرتا ہے؟ بہت شاس. یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام. ہمارے ہاں تو بوڑھے ڈھیرے گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائے گی، واپس نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش چپ. میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے. میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں، یا میں نے پردے کی بات کی. گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس کی لیڈ کی، میں طالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا کہ ٹھیک ہے. بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء. اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں. پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست تھے، سبھی پہچاننے والے. لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو گیا. تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائے ان کے لیے مبارکباد. اسلام کا دامن نہ چھوڑے، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی تقیہ پسند لوگ، بڑے کٹر لوگ. انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا؟ ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ. انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے بعد جب 2 انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت. اللہ نے 2 جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے. اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے. جو فرائڈ نے کہا ہے، بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا. انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے. لیکن جو شے جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منہ ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے. ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے اور مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے. خاندانی نظام میں، یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی. 1 پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں. اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے. وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی نہیں باپ کون ہے میرا، کیا پتہ. یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چلتے کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ،
تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے چاہو، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں جو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہے، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اہل ایمان کو بشر۔ وہ تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے، ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو۔ اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے۔ یا تو ہمارا خاندانی ہم پس منظر جو ہے، اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں نا جو باہر سے آئے تھے، باقی تو اکثریت یہیں سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے۔ تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں، وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو۔ اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجئے آپ بھی، اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں۔ نمبر 1، نکاح مسجد میں۔ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث ہے، ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، مستحب ہے یہ کہ مسجد میں۔ تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے۔ وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے۔ وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی ہے، آئی نہیں، وہ بیٹھا کری۔ پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں، اور کیا ہے۔ میں نے انہیں یاد دلایا، دیکھو شرم کرو، عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے۔ شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی ہو، وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے۔ ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی، لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، اس کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد۔ نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت نہیں۔ دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے، اور اس قدر معقول بات ہے۔ سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں، کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے، کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں
8-10 दिन पहले और बच्चे मानूस हो जाएं तो वो जब आप ज़िबा करते हैं तो पछाड़े खाते हैं कि नहीं बच्चे। और ये लख्ते जिगर है, नूरे चश्म है, 18, 20, 22 बरस घर में रही है, वो जा रही है। खुशी नहीं है वहां, सिर्फ ये होता है ए साई ऑफ रिलीफ कि एक जिम्मेदारी का बोझ था, अल्लाह ने आज पूरा करा दिया, उतरवा दिया बोझ। फिर भी अंदेशा होता है, पता नहीं मिजाज मिले ना मिले, नए माहौल में जा रही है, वहां जाकर एडजस्ट हो या ना हो, अंदेशे फिर भी होते हैं। तो उनसे मुर्ग पुलाव खाना और मुतंजन खाना कोई माकूल बात नहीं है। माकूल बात क्या है? लड़का उसका घर आबाद हुआ है, वो वलीमा करे, उस पर बाकायदा आदिस औलेबू वलो बिशातिन, वलीमा जरूर करो, चाहे एक ही बकरी हो तुम्हारे पास, ज़िबा करो, काटो, खिलाओ गोश्त अपने दोस्तों को, अहबाब को। यहां तक कहा कि बेसत तामुल वलीमा, बुरा खाना है वलीमे का कि उसमें गरीबों को नहीं बुलाया जाता। जाहिर बात है, मुसल्ली खिलाने के लिए तो वलीमा नहीं होता, अपने अहबाब को, दोस्तों को बुलाया जाएगा। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि जिसे वलीमे के लिए बुलाया जाए वो अगर नहीं जाएगा तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी करे। तो जिस रसूल ने इतनी तफसील से हुक्म दिया हो एक दावत का, वो दूसरी दावत में भी खैर होता, मैं बयान करता। जब निकाह मस्जिद में और कोई दावत ताम नहीं तो बारात का तस्वुर, खलास। बारात किस बला का नाम है? कुरान में तो कोई जिक्र ही नहीं, अरबी में ये लफ्ज ही नहीं। इज्तिमाई तरफैन मस्जिद में हुआ, निकाह हुआ, लड़की को, हजरत फातिमा को रजी अल्लाह ताला अन्हा। अब जिना जो है उसके लिए हुजूर ने जो कुछ फरमाया वो सुन लीजिए। अन इब्न अब्बास क़ाल मा रअयतु शयअन अशबह बिल्लमम मिम्मा क़ाल अबू हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की हदीस है, इन्नल्लाह कतब अला इब्न आदम हज़्ज़हु मिन अज़्ज़िना अदरक ज़ालिक ला मुहाल। अल्लाह ताला ने हर इंसान का जिना में एक हिस्सा लिख लिया है जो उसको पहुंचकर रहेगा। फज़िनल ऐन अन-नज़र, आंखों का जिना है ना महरम औरत को देखना, यह भी जिना है। अगर जिना को रोकना है तो यहां पर भी कदगन लगेगी। एक जगह आया है जिसमें अन-नज़रो सहमुन, ये तीर है, ये नजर जो है निगाहों के तीर। ये तो आप शायरी के अंदर भी और गानों के अंदर भी निगाहों के तीर सुनते हैं कि नहीं सुनते? अन-नज़रो सहमुन, ये तीर है। वज़िनल लिसान अन-नुत्क़ या मंतिक़, जबान का जिना है किसी औरत से गुफ्तगू करके चटखारे लेना। औरत की आवाज में भी एक लोच है, हुस्न है। अल्लाह ताला ने उसे सरापा ऐसा बनाया है कि मर्द के लिए उसकी हर शय के अंदर अट्रैक्शन, उसकी आवाज में अट्रैक्शन है। वह नफ्स व तमन्ना व तश्तही, और बाकी रह गया नफ्स, वो तमन्ना करता है कि अब मैं इससे आगे भी बढ़ूं और जिना भी कर लूं। बल फर्द युसद्दिक़ु ज़ालिका कुल्लुहु और युकज़्ज़िबु, लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी होता, लेकिन ये जिना तो कर चुका ना। कान का जिना उसने कर लिया, आंख का जिना उसने कर लिया, जबान का जिना उसने कर लिया। देखो जिना की तारीफ नहीं। एक और रिवायत है जो मुस्लिम में है, अबी हुरैरा कुतिबा अला इब्न आदम नसीबुहु मिन ज़िना मुदरिकुन ज़ालिका ला मुहाला फल ऐनानु ज़िनाहुमा अन-नज़र वल उज़ुनानि ज़िनाहुमा अल-इस्तिमा' वल लिसानु ज़िनाहुमा अल-कलाम वल यदु ज़िनाहा अल-बत्श वल रिज्जु ज़िनाहा अल-ख़ुता वल क़ल्बु यहवी व तमन्ना। ये जबान का भी जिना हो रहा है, कान का भी जिना हो रहा है, हाथ का भी हो रहा है, कहीं लम्स किया है औरत के जिस्म को, हाथ मिलाया है उससे, और चलकर कहीं जा रहा है देखने के लिए, ये पांव का जिना हो रहा है। ये है जिना की शक्लें जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। तो जिना का रोकथाम, जिना की जो हमारे माशरती अहदाफ के अंदर बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत, वरना माशरत फुट का शिकार हो जाए। मियां बीवी में एतमाद नहीं है, बेएतमादी की फिजा में औलाद जो पलेगी उसकी मनफी नफ्सियात होगी, कभी मुस्बत नफ्सियात नहीं हो सकती। वालिदैन में मोहब्बत है, आपस में एतमाद है, तो एक दूसरे पर एतमाद है, एक दूसरे का लिहाज है, एक दूसरे की दिलजोई है, एक दूसरे की मदद है। ये सारी चीजें जो है वो एक फिजा पैदा करती है घर के अंदर। वो एक नॉर्मल, एक सेहतमंद फिजा जिसमें कि नई नस्ल परवान चढ़ेगी, तो वो एक पॉजिटिव और मुस्बत नफ्सियात लेकर